وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس نے وہ عالم توحید کا مظہر ہے کہ جس نے مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے مشرق ہے نہ مغرب ہے عرب ہے نہ عجم ہے پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے پھر نام خدا روضہ جنت میں قدم ہے دو اشعار اس میں اس ہمارا خاصہ ہے اور اس مسجد کی بنیاد ہے ہم سب کی بنیاد ہے مجھ سے درخواست کی تھی بس میں وہ پڑھ دیتا ہوں پھر میں ختم کروں گا اس کو ایک مرتبہ سب آواز بدل درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم یہ سلام ہر سال ہمارے ہاں 27ویں شب میں پڑھا جاتا ہے اور یہاں کا یوں سمجھیے کہ ہم سب کے لیے یہ بہرحال باعث ہے برکت بھی ہے رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارگاہ میں اور اس محفل زمین سب کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے زہیم مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا زہیم مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا مقام آیا یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے
چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، ظہیر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا۔ آج آپ کے سامنے سنایا تو ایک نسبت تو یہ، اور دوسری جو انہوں نے یوسف قدیری صاحب کی اشعار پڑھے تو وہ اشعار بھی حضرت مولانا احشام الحق تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں ہم نے سنے، اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے تو بہت بعد میں اس نعت کو پڑھا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے ہم سنتے رہے تو ایک وہ نسبت بھی کہ حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کے سامنے مولانا احترام الحق تھانوی اور مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب یہ پڑھتے رہے، اور آج ان کے صاحبزادے نے یہ پڑھی، اور میرا یہ ارادہ تھا کہ بھائی تبشیر جو ہیں وہ آگے بازی لے گئے، لیکن میرا ارادہ یہ تھا کہ میں بھی جناب کو اس نعت کے 2 اشعار سنا دوں تاکہ میری نسبت بھی قائم ہو جائے، قیامت کے دن اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں کہیں جگہ ہو تو آپ کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم بھی وہاں کہیں پہنچ سکیں۔ تو بس 2 شعر اسی نعت کے میں، اور وہ صرف یہی ہے کہ دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، دل نعت رسول عربی کہنے کو بے چین، عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، سوچنے کے لیے جاؤ تو کوئی دماغ نہیں جو سوچ سکے، الفاظوں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ ہی نہیں پیدا کیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور جب الفاظ نہیں ہیں تو لکھنے کے لیے قلم کہاں سے ملے گا۔ خوب بیان کیا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عالم ہے تحیر کا زباں ہے نہ قلم ہے، ہر موے اب اصلاح فرمائیں، ہر موے بدن بھی جو زباں بن کے کرے شکر، ہر موے بدن بھی جو زباں بن کے کرے شکر، کم ہے بخدا ان کی عنایات سے کم ہے، پھر پیش نظر گنبد خضرا ہے حرم ہے۔ اللہ تعالی حرمین الشریفین کی رونقوں کو دوبارہ بحال فرمائے، اور ہم سب کے لیے جی رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، رگ رگ میں محبت ہو رسول عربی کی، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے، جنت کے خزائن کی یہی بیع سلم ہے۔ اعمال تو اپنے جیسے بھی ہیں، لیکن یہ نسبتیں ہی ہیں کہ جس کے اوپر کوئی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کرم کی اور رحم کی نظر فرمائیں گے۔ جامع شفیہ میں ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد رفیع صاحب مدد اللہ تشریف فرما تھے، تو وہاں پہ بھی مجھے ان اشعار کو پڑھنے کا موقع ملا تھا، تو آج آپ کے سامنے بھی یہ نسبت ہو گئی۔ صرف 5 منٹ کے لیے میں گزارش کروں گا مفتی عقیل منیر صاحب جو نگران ہیں شعبہ تخصص جامعہ شامیہ کے، کہ وہ تشریف لائیں اور جامعہ کے حوالے سے کچھ تعارف اور پچھلے سال کی کارگزاری پیش کریں، اور اس سے متصل پھر حضرت کا بیان انشاءاللہ ہوگا۔
بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، ہم جب تبلیغ میں سال میں چل رہے تھے تو ہر جماعت کے تشکیل کے بعد ہم کارگزاری سنایا کرتے تھے، اور انہی حضرات سے ہم سنتے تھے کہ جب آپ علیہ السلام کے زمانے میں جب کوئی جماعت وہاں سے تشریف لاتی تھی واپس کام کر کے، تو اپنی کارگزاری پیش کرتے تھے تاکہ ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو وہ حضور اکرم علیہ السلام اس کی اصلاح فرما دیں. تو آج ہمارے بڑے حضرات جن کے ہم پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہر سبق میں حضرت کا ذکر فرماتے ہیں، حضرت کی کتابیں، اور یہ طالب علم شاہد ہے کہ ہمارا کوئی سبق بھی حضرت کے ذکر کے بغیر تام نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں کوئی بھی شاید روزانہ کے سب اسباق میں سے دیکھیں گے تو اس میں حضرت کی باتیں اور حضرت کے اسباق، اور بالکل یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ علامہ شامی کو پڑھتے ہیں اور علامہ شامی آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی تو وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو یہی کیفیت میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ صرف حضرت کی کتابیں جو حضرت نے اپنی زندگی میں تصنیف کی ہیں، اور شاید میں اسے بشری طاقت سے اوپر سمجھتا ہوں، اللہ کا فضل اور کرم ہے، میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں اپنے طالب علموں سے بھی اور دوسرے اعزاز سے بھی کہ صرف اپنی حضرت کی کتابوں کا پوری زندگی میں مطالعہ کر لو تو میں سمجھوں گا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا. صرف پڑھ لو، تحقیق، اور وہ دوسری بات بہت آگے کی باتیں ہیں کہ کس طرح حضرت نے تحقیق کی. 19 سال میں ایک کتاب کی تحقیق، ایک کتاب کو لکھا، اور اس چیز کا ادراک اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں نہ اور ان کی کتابوں سے استفادہ نہ اٹھائیں. اسلام اور سیاسی نظریات حضرت نے لکھی ہے، حالانکہ وہ اتنی معروف کتاب نہیں ہے، لیکن پورا اسلام کا پولیٹیکل سسٹم دیکھنا ہو تو وہ حضرت کی کتاب آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اسی طرح بہت سی کتابیں ہیں جو ہم اسباق میں پڑھاتے ہیں. تو اسی روایت کو اور سنت کو باقی رکھتے ہوئے ہم بھی تھوڑا سا کارگزاری ادباً پیش کرتے ہیں. ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اپنے کام کو پیش کر سکیں، لیکن چونکہ یہ ایک روایت ہے کہ اپنے کام کو بڑوں کے آگے پیش کریں تاکہ کوئی قابل اصلاح چیز ہو تو حضرت وہ بھی ارشاد فرما دیں. اگلے ہم کورس کے اندر اور اگلے سال کے اندر ہم اس کی اپنی اصلاح فرما لیں گے. تو ہمارے ہاں الحمدللہ یہ 11 کے قریب طالب علم ہیں، اور 11 طالب علموں نے اس دفعہ تخصص فی الفقہ کی سند کو حاصل کیا. اور یہ طالب علم ہمارے جو آئے ہیں یہ جامعۃ الرشید سے ان کا تعلق ہے، بنوری ٹاؤن سے سند فراغت حاصل کی، اور جامعہ دارالعلوم کرنگی سے حاصل کی. اس میں ایک لڑکے باہر ملک کے بھی ہیں جو برما سے جن کا تعلق ہے. کوشش ہماری یہ تھی کہ ایک سال کے کورس کے اندر، کیونکہ اس دفعہ ہم کووڈ کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے تھوڑا سا لیٹ بھی تھے، 2 مہینے بعد ہمارے اسباق شروع ہوئے، لیکن چونکہ نیت تھی، اور اللہ پاک نیت کا معاملہ ہم خود دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک جو نیت ہم کرتے ہیں اللہ پاک اس کو پوری فرما دیتے ہیں. تو اس نیت کے بقدر ہم نے جو کورس ڈیزائن کیے تھے اس 1 سالہ کورس کے لیے، اور جو ہماری خواہش تھی کہ طالب علم کو اتنا بھر کے دے دیا جائے کہ یہ عملی میدان میں جب جائے تو اس کے سامنے کام کی ہر صورت ہو، تو ہم نے مختلف کورسز بھی ڈیزائن کیے. اسی طرح ہمارے ہاں جو اسباق مستقل چلتے رہے، اس میں میراث جو تھی سراجی کے اعتبار سے ہم نے عملی تمرین اور مشق وغیرہ پورے ہم نے 4 مہینے سراجین کو پڑھائی، پھر اس کا امتحان لیا. اسی طرح اصول حدیث، چونکہ تخصص آج کل جو پوسٹیں چلتی ہیں فیس بک پہ اور بہت سے ایسے مواد چلتے ہیں جن کا حدیث سے تعلق ہوتا بھی ہے جن کا نہیں بھی ہوتا، اور ہمارے علماء کو اس کی تخریج نہیں آتی ہے اور عوام پریشان ہوتی ہے کس کے پاس بھیجے. تو اس وجہ سے ہم نے اصول حدیث پڑھائی، اصول التخریج و دراسات الاسانید دکتور محمد طحان کی ہے، اس کو پڑھایا. اسی طرح حدیث کے اہم موضوعات، حدیث ضعیف موضوع وغیرہ سب پڑھائے. حضرت کی بہت سی کتابیں ہم نے شامل کی. اصول الافتاء و آداب و حضرت تقی اسماعیل صاحب کی کتاب ہے. فقہ البیوع ہمارا یہ خاصہ رہا ہے کہ میں تقریباً 7 سال سے اللہ کے فضل سے بالاستحاب 2 جلدیں پڑھاتا ہوں،
اور تخصص کے اندر 4 مہینے میں 1 جلد ختم کرتے ہیں اور 4 مہینے میں 1 جلد ختم کرتے ہیں. اس دفعہ ہم چونکہ تھوڑا سا لیٹ تھے تو اس وجہ سے 1 جلد ختم ہو سکی ہے، اگلی جلد کا خلاصہ. اور حضرت کے پاس ہم گئے تھے تو حضرت نے فرمایا تھا توثیق الدیون بھی پڑھاؤ، تو انشاءاللہ اگلے سال اس کو بھی ہم مطالعے کے اندر ضرور شامل کریں گے. اور فقہ البیوع میں ہم ائمہ اربعہ کے مسالک جو ہے وہ جو ہمارے پاس باہر ملک کے لڑکے ہوتے ہیں شوافع وغیرہ تو ہم شوافع کو پڑھا دیتے ہیں، ورنہ صرف احناف کے مسلک کو پڑھاتے ہیں. اور شوافع کا مسلک کو صرف اس طرح ذکر کر دیتے ہیں کیونکہ لمبی کتاب ہے، بالاستیعاب پڑھانا مشکل ہے، تو مالکی اور حنابلہ کو کبھی کبھار ذکر کرتے ہیں، ہمیشہ ذکر نہیں کرتے. اس طرح جدید معیشت و تجارت کا بھی سبق مقدمہ شامی، اصول املا مفتی ابو الوہاب صاحب کی ہم نے پڑھائی. تفہیم الفلکیات، اس میں تخریج اوقات بھی اور سمت قبلہ، اور ان سب کے اندر ہم نے تقریباً ان کے 10 یا 20 فتاوی ہم نے حل کروائے جو ان کے اپنے علاقے کے اوقات کی تخریج کرائی، فجر کی، ظہر کی، اور آس پاس کے جتنے علاقے تھے ان کی تخریج کروائی، اور ان کو سمت قبلہ اور رویت ہلال وغیرہ سارے مضامین پڑھائے. اشباح النظائر پڑھائے. اسی طرح فقہ الحلال، حلال فوڈ سائنسز میں تبدیل ماہیت. حضرت کی فقہ البیوع میں جب وہ ذکر آیا جیلیٹن کا تو جیلیٹن کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھایا. الکوہل کو پڑھایا، الکوہل پہ ہماری تحقیق بھی تھوڑی سی تھی. انگریڈینٹس کو پڑھایا، پاکستان حلال اسٹینڈرڈ PS 3733 کا پورا تعارف کروایا، اور اس کے اندر جتنی ابحاث تھی پڑھائی. یہ تو اسباق کی کارگزاری تھی. مطالعے کی کتب ہم نے رکھی، رد المحتار رکھی، اس کے منتخبات رکھے. اسی طرح بدائع الصنائع رکھی ہم نے، فتاوی ہندیہ رکھی 5 جلدیں اس کی، فتاوی دارالعلوم دیوبند مکمل 18 جلدیں رکھی. امداد الفتاوی مولانا شیخ علی تھانوی صاحب کی رکھی جلدیں 4 اور 5. امداد الاحکام رکھی. فتاوی عثمانی جلد 1 سے 4 تک ہم نے مکمل بالاستیعاب مطالعے کے لیے رکھی، اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہوتا تھا کہ اتنا مطالعہ کیا ہے، اتنا مطالعہ نہیں کیا. تو فتاوی عثمانی چونکہ جدید فتاوی کے متعلق ہے تو اس میں ہم نے حضرت کی کتاب ہے اور اس کو ہم نے بالاستیعاب اس کا مطالعہ کروایا. آپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا نصیر ذہنی صاحب کی تخریج والی جو ہے اس میں سے ہم نے 2 جلدوں کا، چونکہ عوامی انداز ہے اس وجہ سے ہم نے ان کی 2 جلدوں کے جلدیں رکھی. فقی مقالات حضرت کی ہے، اس کو 1 سے لے کر 6 جلدیں ہم نے کامل مطالعے میں رکھی، اور اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا کہ کتنے صفحے کا مطالعہ کر رہے ہیں. جواہر الفقہ، اسلام اور سیاسی نظریات بھی پڑھائی. تاریخ امت مسلمہ مفتی اسماعیل ریحان صاحب کی کوئی سی 2 جلدیں ہم نے مطالعے میں رکھی. ہیلا ناجزہ وغیرہ رکھی. بیمہ زندگی یہ چند رسائل تھے. اسی طرح حلال و حرام میں مفتی سید عابد شاہ صاحب کی کتاب، تکافل کی شرعی حیثیت مفتی عصمت اللہ صاحب کی، یہ مختلف کتابیں ہم نے مطالعے کے اندر رکھوائیں. کورسز کے اندر ہم نے کوشش کی کہ ان طالب علموں کو، چونکہ ہر عالم کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے جس میں وہ کام کرتا ہے. ویسے تو دین کے ہر کام کا وہ معاون اور مددگار ہوتا ہے، لیکن ایک فن کو اختیار کر کے اس میدان کو اختیار کرتا ہے. تو ہم نے ان کے سامنے ہر شعبے کا کورس کروایا تاکہ یہ جس مزاج کے ہوں یا اپنے علاقے میں جس چیز کی ضرورت ہو ان لوگوں سے، ان کے ماہرین سے ان کا تعلق ہو، اور ان ماہرین سے تعلق قائم کر کے اور یہ اپنے اس شعبے کے اندر ترقی کر سکے. چنانچہ فقہ الحلال میں ہم نے مفتی نجیب صاحب کی زیر نگرانی ہم نے 3 دن کا کورس کرایا جو ہیرا انسٹیٹیوٹ آف ایمرجنگ سائنسز کے توسط سے تھا. طب نبوی کا ہم نے کورس کروایا. ٹائم مینجمنٹ کا کورس کرایا تاکہ یہ ساتھی جب جائیں تو اپنے ٹائم کو کیسے مینج کرنا ہے. جیسے ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہم مختلف جب کام کرتے ہیں تو حضرت کی زندگی کو بغور مطالعہ کرتے ہیں اور کئیوں سے پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں، حضرت ٹائم کو کیسے مینج کرتے ہیں، اتنے کام کیسے کرتے ہیں. تو ایک فن ہے اور اللہ کی طرف سے برکت ہے، اس کا ہم نے پورا کورس کروایا. تبدیل ماہیت پہ نشست کروائی ہم نے کہ تبدیل ماہیت جو اسٹیٹ چینج ہے حلال کے اندر. اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا کورس مفتی محب الحق صدیقی صاحب، مفتی عبداللہ نجیب صاحب کی زیر نگرانی ہوا. 3 دن کا کورس تھا اور تمام ماہرین اس کے اندر شریک تھے. اسی طرح ہم نے مکاتب قرآنیہ کا 4 دن کا کورس کروایا کہ دنیا کے اندر جتنے مکاتب کا نظام چل رہا ہے یہ متخصصین کی نظر میں نہیں ہوتا، اور پھر جا کے یہ پوچھتے ہیں ہم کیا کریں. ابھی ہم نے جب ان کی ترتیب بنائی کہ یہ کام کریں تو اس میں مکاتب کا مکمل طور پہ 4 دن کا کورس کرایا، جس میں ہمارے سارے ساتھی کہ میاں والی کا ہے، کو کہیں کا ہے، ان سب نے کہا کہ ہم جاتے ہی مکتب قائم کریں گے اور اس غلط فہمی
کا ازالہ ہوا ان ساتھیوں کا. جیسے حضرت ایک سفر میں گئے تھے تو حضرت نے ایک ساتھی کو دیکھا کہ بہت قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, تو انہوں نے حضرت کو فرمایا حضرت اصل تو خدمت آپ کر رہے ہیں. تو حضرت بہت غصے ہوئے اس پہ اور انہوں نے کہا کہ قرآن شریف تو اصل خدمت ہے. تو اب ان ساتھیوں کا یہ کنسیپٹ جو ہے یہ واضح ہو گیا کہ ہم قرآن شریف اگر الف با تا اخلاص سے پڑھا لیں گے تو ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں گے. یہ ان کورسز سے یہ کنسیپٹ سارا واضح ہوا اور انشاءاللہ انہوں نے ارادہ بھی کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم دور حدیث کو ہی پڑھائیں یا کتابیں پڑھائیں, مکاتب میں بھی کام کر سکتے ہیں, مختلف میدانوں میں کام کر سکتے ہیں. اسی طرح قرض حسن پہ ہم نے نشست کروائی. قرض حسن جو کہ ایک امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی جو ایک امام ابو حنیفہ کا تمویلی نظام کا ایک سسٹم تھا جس میں ابو یوسف کو بھی انہوں نے اس کو ڈھالا. اور قرض حسن جو ایک سنت متروک ہو چکی ہے اور چھوڑ چکی ہے امت, اس پہ ہم نے پورا کورس ان کو کروایا کہ کس طرح قرض حسن ہے, کس طرح اس کو ڈاکومنٹ کریں, کس طرح اس کو اپلائی کریں. اسی طرح ہم نے کمپیریزن لا کا کورس کروایا. کمپیریزن آف لا یہ فوجداری میں ہم نے کروایا تھا, جس کے لیے عرفان تھانوی صاحب سنگاپور سے تشریف لائے تھے. اور ہمارے پاس ایسے لڑکے بھی تھے جو لا کے اسٹوڈنٹ بھی تھے, LLB بھی کر رہے تھے, فائنل ایئر LLB کا دینے جاتے تھے کراچی یونیورسٹی میں, تو ان کو بھی بڑا فائدہ ہوا. اور اسی طرح وہ بھی بہت خوش ہوئے کہ ہمیں ایک مناسبت سے ایک تقابلی جائزہ ہو گیا. اور اسی طرح فتوے کے اسلوب میں ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ ہر طالب علم کے ذمہ 125 فتویٰ, الحمدللہ 125 سے اوپر ہوئے ہیں یا 125 ہوئے ہیں, 124 فتویٰ نہیں ہوا. ہر طالب علم کے 125 فتاویٰ پورے ہوئے, تب جا کے ہم نے ان کو سند آج انشاءاللہ دیں گے. اور فتاویٰ میں ہم نے یہ کوشش کی کہ شروع میں 9 حوالے لکھیں, عربی 6 عربی کے 3 اردو کے, اور ان میں بھی ہم نے شروع کے فتاویٰ جات میں سختی سے یہ شرط رکھی تھی کہ رد المحتار, بدائع الصناع اور مبسوط سرخسی کی, ان کے حوالے ضرور ہونے چاہیے. ہاں اگر کوئی حوالہ نہیں ملتا تھا تو اس میں کچھ مسامحت کر لیتے تھے, لیکن ہم لازمی طور پہ شرط لگاتے تھے کہ ان کے حوالے ضرور ہیں, کیونکہ ام الکتب ہیں اور ان کے حوالے ضرور آنے چاہیے. اور اسی طرح ہم نے ان کو میراث, فلکیات اور تفسیر کے بھی, اور حدیث کی سند و تخریج کے متعلق, اور بیوعات کا خاص طور پہ ہم نے ان کے فتاویٰ کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ ہر شعبے کے فتاویٰ کے اندر ان کی مہارت قائم ہو جائے. اور اسی طرح طلبہ کرام کے لیے ہفتہ واری اصلاحی مجلس کے انعقاد بھی کرتے تھے. مولانا شفیع تھانی صاحب کے ملفوظات کی روشنی مولانا تنویر الحق صاحب ہر جمعرات کو نشست لیتے تھے ان کی تربیتی, اور کمپیوٹر کے ذریعے فتاویٰ لکھنے کی تربیت دی جاتی تھی. سال کے آخر میں مکتبہ شاملہ بھی سکھایا جاتا تھا. رویت اعلال سے متعلق جدید سافٹ ویئر وغیرہ پڑھائے گئے. یہ سافٹ ویئر شعبہ فلکیات کے ماہر مفتی اسد اللہ شہباز صاحب پڑھاتے تھے. طلبہ کرام کی عملی تربیت اور دعوت کے میدان سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے 24 گھنٹوں کی جماعت کی تشکیل بھی کی جاتی تھی, اور تاکہ یہ اپنی تبلیغ کے فن میں بھی آگے آئے اور اس کے اندر بھی رہنما بنے, اور اس کے اندر بھی لوگوں کی اقتدا لوگوں کو جو ہے نا لوگ ان کی اقتدا کر سکیں. سال کے شروع میں فتووں کی بنیادی مصادر, مراجع کا تعارف, سوشل میڈیا کے ذریعے عربی, اردو, انگلش میں طلباء کے بیانات کی نشر و اشاعت بھی ہوئی, ان کے بیانات ریکارڈ بھی ہوئے, پروجیکٹر کے ذریعے تدریسی سرگرمیاں بھی ہوئی. انشاءاللہ اگلے سال ہمارا یہی پروگرام ہے, اسی کورس کو لے کے چلنے کا. مزید جو ہم اصلاحات کریں گے انشاءاللہ, تو میڈیکل کے شعبے میں فتاویٰ معاصرہ کے نام سے, یعنی جو جدید فتاویٰ ہے جن پہ کام نہیں ہوا ریسرچ بیس پہ, ان میں ہم کوشش کریں گے کہ طلباء کو کے ذریعے ہم وہ حل کروائیں, اور خاص تقریباً ہر لڑکا 10 سے 20 فتاویٰ وہ اس پہ ریسرچ کرے جو ابھی تک فتاویٰ نہیں آ سکے. جس میں میڈیکل کے فتاویٰ سر فہرست سے, ان میں ڈاکٹر حضرات بھی آتے ہیں ہمارے پاس, اور ڈاکٹر حضرات سے میٹنگ کر کے IUI ہے, IVF ہے, اسٹیم سیلز کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز آئے دن آ رہی ہیں جن پہ ہم پہلے ڈاکٹر سے ریفرنسز لکھوائیں گے, پھر ہم اس پہ اپنے فتاویٰ کی روشنی میں کام کرنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح حیوانیات کے کام میں کے شعبے میں زولوجی میں بڑا ایک گیپ ہے. انشاءاللہ ہم نے نیت کی ہے کہ اگلے سال اس شعبے میں, اس کے شعبے کے ماہرین, میرے اپنے رشتہ دار ہیں جو سفاری پارک کے زو کے ڈائریکٹر ہیں, ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ان سے بھی یہ بات طے ہوئی ہے کہ آپ اپنی جتنی فنی اپنی مہارت ہے وہ پیش کریں. اسی طرح بیوعات میں بھی اور حلال فیلڈ میں بھی کوشش کی جائے گی کہ حلال فیلڈز کو بھی مدارس کے اندر
बतरीक़े अतम लाने की कोशिश कीजिए, और जितने इंग्रेडिएंट्स हैं और जो इंडस्ट्री का विज़िट भी करवा के उनको बाकायदा हलाल ऑडिट का तरीका भी सिखाया जाएगा। तो ये हमारी नीयतें भी हैं और ये हमारी कोशिशें भी हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु इन सारी कोशिशों को और इन सारी चीज़ों को कबूल फरमाए। और मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, इस सारे सिलसिले में हमारी जो खादिम बन के जो मुआवनत फरमाई है वो तबशीरुल हक साहब ने और मौलाना तनवीरुल हक साहब ने, कि ये हर वक्त पीछे हमारे खड़े रहते थे कि कोई भी मसला पेश आए तो हमें बताएं। हर किस्म की कंफर्टेबिलिटी, हर किस्म की सहूलत इन्होंने हमें अता करने की कोशिश की। अल्लाह ताला इन लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए और हमें भी आगे काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शान को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। बगैर किसी तवक्कुफ़ के मैं गुजारिश करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब मद्दुज़िल्लहु से कि तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि बहुत ध्यान से और ख़याल से सुने। मौलाना तनवीर लखानी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो उनके इस्तक़बालिया कुछ कलिमात कहेंगे, उसके बाद हज़रत का बयान। तशरीफ़ रखें आप सब हज़रात। फ़हीम मियाँ ने कह दिया कि मैं गुजारिश करूँगा, मैं ख़ुद गुजारिश कर रहा था कि मुझे ज़रा कुछ कहने का मौका दें। अच्छा, ज़रा सा तशरीफ़ रखें। मैं कुछ दिली जज्बात का इजहार करना चाहता हूँ और बिल्कुल 1-2 मिनट के अंदर कि भाई इधर आ जाएं इस तरफ। 41 साल पहले मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना एहतशामुल हक थानवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था। वो उस ज़माने में मुझे याद है कि दारुल उलूम देवबंद का 100 साला इजलास, जश्न नहीं, बुज़ुर्गों ने मना किया है कि जश्न का लफ्ज़ न लाया जाए, 100 साला इजलास। बस यूँ समझिए कि कराची भी खाली था, पाकिस्तान भी खाली था। हमारे जितने अकाबिर उलमाए देवबंद थे वो सब वहाँ तशरीफ़ ले जा चुके थे। मेरे वालिद ज़रा ताख़ीर से पहुँचे, उनको वहाँ इंतकाल हो गया, मैयत आ गई। तो बहुत से हज़रात हैं जो उस वक्त हमारे अकाबिर और बुज़ुर्ग मौजूद नहीं थे यहाँ पर, और जो थे वो आ भी गए थे। तो मुझे याद है हज़रत मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तो शायद वहीं थे देवबंद में। उनके साहबजादे मौलाना ज़ुबैर मुझे मिले थे, मैं तो नहीं पहचानता था। उन्होंने मिल के मुझसे कहा कि मैं ज़ुबैर है मेरा नाम और मैं। तो ये 41 साल पहले की बात है। हज़रत का मुझे नहीं पता कि उस वक्त तक कराची आ गए थे या नहीं, मेरा ख्याल है कि नहीं आए थे उस वक्त तक। मैं ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, दिलचस्पी समझिए जो भी कुछ मेरे लिए सआदत है। जब तदफीन हो रही थी और मेरे वालिद मोहतरम को कब्र में उतार दिया गया, मैं तो चूँकि छोटा था तो बहुत पीछे था, और बाकी ये कि जो हज़रात ने जिन्होंने वो मंज़र देखा है उन सबको पता है, हुजूम था ही। एक शख्स जो था बेइख्तियार कब्र के ऊपर खड़े होके चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो आज तक उसके जुमले, उसकी अदाएं मुझे याद हैं। बाकी फिर मैंने उसे दोबारा नहीं देखा, मुझे नहीं पता कौन सा था। वो लोगों से चीख चीख कर ये सबसे कह रहे थे कि आओ और आके ये दिल्ली की आखिरी वज़ादारी और आखिरी निशानी दफन हो रही है, ये दिल्ली की वज़ादारी ख़त्म हो रही है। ये अगर वज़ादारी देखनी है दिल्ली की तो आओ आके दीदार कर लो, और ये क़ब्र अब ढकने वाली है। मतलब वो इतना बेइख्तियार हो के कह रहा था कि उसके जुमलों का उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा इतना नहीं हुआ, लेकिन वाक़अतन कोई इसमें शक नहीं है कि दिल्ली की वज़ादारी, जहाँ उनकी इल्मियत थी, जो सलाहियत थी, वो अलग है। लेकिन ये उसके जुमले कि दिल्ली की आखिरी निशानी, दिल्ली की वज़ादारी दफन हो रही है, आप दीदार कर। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना को और इनके बड़े भाई सबको
عمر طویل عطا فرمائے ایمان کامل کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ۔ آج اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کا دیدار کریں، باتوں سے تو استفادہ ہوگا، لیکن میں یہ بات کہہ دیا کرتا ہوں حضرت کی اجازت کے بغیر کہ اس نے تو کہا تھا کہ دہلی کی وزاداری دیکھ لو، دفن ہو رہی ہے، لیکن اگر بر صغیر ہند و پاک کے میں نام دیا کرتا ہوں کہ حضرت ہمارے مولانا تقی صاحب کا مقام جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کا درجہ ان کا ہے، اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ بہرحال اہل علم اس سے بھی زیادہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، میں تو ان کو یہاں تک سمجھا ہوں کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ آپ حضرات نے ان کی زیارت کر لی، ان کا دیدار کیا ہے، اب حضرت جتنا ہمیں وقت دے دیں گے۔ بہرحال میں حضرت کا کیا شکریہ ادا کروں سوائے اس کے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند اور عالم اسلام کی اس ہستی کو اور شخصیت کو آپ حضرات دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو منور کریں اور روشن کریں۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کا سایہ تا دیر ہمارے اوپر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ حفاظت فرمائے۔ بس مجھے یہ عرض کروں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، میرے انتہائی قابل احترام بھائی حضرت مولانا تنویر الحق صاحب، ان کے فرزندان گرامی اور تمام علماء کرام، معزز حاضرین اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے لیے یہ بات مسرت اور افتخار کی بات ہے کہ آج اس مسجد میں اور اس مدرسے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بار پھر حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ میں پہلے بھی حاضر ہوتا رہا ہوں۔ اس مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی کہ اگر اس کو میری مادر علمی کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا۔ میری عمر 6-7 سال کی تھی اور میں نے پڑھنے کا آغاز یہاں کے ایک غیر رسمی طالب علم کے طور پر کیا تھا۔ اس وقت یہاں بہت بڑے علماء کرام، حضرت خطیب الامہ حضرت مولانا شام الحق صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کی وجہ سے یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام درس دیا کرتے تھے، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ تو میں تو ان حضرات کی عظمت کو سمجھنے کے بھی قابل نہیں تھا، لیکن حضرت مولانا نور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت وہ یہاں پر بھی مدرس تھے، ان کے پاس میں نے تھوڑا سا قرآن کریم پڑھا تھا ناظرہ، اور یہاں مجھے وہ اپنے ساتھ لے آیا کرتے تھے اور ان سے میں حمد باری اور رسالہ نادر اور فارسی کی ابتدائی کتابیں یہاں بیٹھ کر پڑھتا تھا۔ میرے بڑے 2 بھائی
حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی احمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہم، جن کے لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی صحت و قوت کے لیے دعا فرمائیں، انہوں نے یہاں پر حفظ حضرت قاری نذیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حفظ شروع کیا ہوا تھا۔ میرے ان سے بڑے بھائی مولانا ولی راضی صاحب، انہوں نے حضرت قاری بقاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت قاری زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس یکے بعد دیگرے انہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا، اور میں ان کے ساتھ آ جایا کرتا تھا ایک چھوٹے سے بچے کی حیثیت میں، اور ساتھ میں کچھ ابتدائی فارسی کی کتابیں بھی میں نے یہاں پر شروع کی تھیں۔ اس لحاظ سے میری تعلیم کا آغاز اس مسجد سے ہوا، لیکن اس وقت یہ مسجد جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ٹین کی چادروں کی مسجد تھی، اور اس کا ایک صحن تھا، اور اس صحن میں درس و تدریس ہوتی تھی، اور اس کے وضو خانے اور اس کے جو برآمدے تھے ان کے اندر اساتذہ بیٹھ کر پڑھایا کرتے تھے۔ تو اس وقت میں الحمدللہ اس وقت سے مجھے میری اس مسجد کے ساتھ میری وابستگی، اس مسجد کے ساتھ میرا تعلق وہ بچپن کا نہ بھولنے والا تعلق ہے، اور اس لیے مجھے ہمیشہ یہاں آ کر اپنی پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، اور نہ جانے کتنی مرتبہ بعد میں بڑے ہونے کے بعد، یعنی عمر میں بڑے ہونے کے بعد، حضرت مولانا شام الحق صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کو اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں، ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں حاضر ہونے کی ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ الحمدللہ توفیق ہوئی، اور ان کی صحبت اٹھانے کی بھی، ان کے ایک ادنا خادم کے طور پر ان کے ساتھ رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور میں نے ان کا آخری نظارہ یہ جس کا حوالہ حضرت مولانا تنویر الحق صاحب نے دیا کہ وہ اجلاس 100 سالہ کے موقع پر تشریف لے گئے تھے، اور میں بھی وہاں پر حاضر تھا، تو آخری نظارہ میں نے یہ کیا کہ میں جامع مسجد دہلی کے اندر کے سیڑھیوں پر کھڑا ہوا تھا، اور حضرت مولانا آگے جو لال قلعہ ہے اس کے قریب ایک بلند جگہ تھی، وہاں پر تشریف کھڑے ہو کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ میری آخری دیدار تھا حضرت مولانا قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا، اور اسی سفر کے اندر پر مدراس کے اندر حضرت کی وفات ہوئی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ حضرت مولانا تنویر الحق صاحب دامت برکاتہم اور مفتی فاروق صاحب جزاہم اللہ تعالیٰ خیراً، انہوں نے جس مبالغے کے ساتھ میری تعریف فرمائی یا میرے صفات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ میں اس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو میرے حق میں صحیح کر دے، عافیت صحیح بنا دے۔ اب اس موقع پر الحمدللہ آج آپ حضرات کے تعلیمی سال کی تکمیل ہو رہی ہے، اور بہت سے طلباء کرام الحمدللہ دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں، بہت سے تخصص کی تکمیل کر رہے ہیں، بہت سے اس سے پہلے کے درجات کی تکمیل کی ہوگی۔ میں ان سب کو، ان کے والدین اور اہل خاندان کو، ان کے اساتذہ کرام کو، اور اس جامعہ احتشامیہ کے منتظمین وغیرہ کو، سب کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان حضرات تک علم دین پہنچایا۔ اس موقع پر صحیح بخاری کی آخری حدیث آپ نے استاد گرامی سے پڑھی، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اس موقع پر میں آپ سے کیا عرض کروں، تو مجھے جو قاری صاحب نے تلاوت کی تھی سورہ قیامہ کی، تو خیال آیا کہ اس کے ایک حصے کے بارے میں آپ سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ اس سورہ قیامہ کی آیت تھی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ چند آیتیں جو ہیں سورہ قیامہ کی، یہ ہم سب کے لیے ایک عظیم ہدایت رکھتی ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم دین سے، قرآن کریم کے علوم سے وابستگی رکھتے ہیں۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ جب رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے تھے وحی کے ذریعے، تو ایک طرف تو وحی کا بوجھ ہوتا تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جب سب سے زیادہ جو وحی کا جو طریقہ بیان فرمایا، ایک طریقہ کہ جس میں جو ہے لوگ سلسلۃ الجرس کی طرح میرے پاس آتی ہے، فرمایا تھا ہوا اشدہ علیہ، وہ میرے اوپر سب سے زیادہ سخت وحی کا طریقہ ہوتا ہے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول ہوتا تھا تو شدید جاڑے کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک پسینے سے تر تر ہو جاتی۔ ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر مبارک رکھے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت وحی کا نزول شروع ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے میری ران پھٹ جائے گی، اتنا سخت بوجھ تھا اس وحی کا کہ میری ران پھٹنے کے قریب ہو گئی۔ تو ایک طرف تو وحی کا بوجھ براہ راست اتنا زبردست تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حوصلہ تھا کہ اس بوجھ کو برداشت فرما دے، اور اس بوجھ کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ایک بشر بنا کر بھیجا تھا، افضل الخلائق افضل البشر، اور ملائے اعلیٰ سے جب ایک پیغام آ رہا ہوتا تھا وہ کلام الہی تھا، وہ کلام الہی تھا، باری تعالیٰ کی صفت کلام کا مظہر تھا۔ ایک بندے کے اوپر باری تعالیٰ کے صفت کلام کا مظہر نازل ہو تو وہ اس بندے کے لیے کتنا بوجھل ہوگا، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی شدت ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف تو یہ شدت، دوسری طرف جب قرآن کریم کے الفاظ نازل ہو رہے ہوتے تھے تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ وحی کے کلمات ہیں، قرآن کریم کے کلمات ہیں، یہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ لہذا ادھر جبریل امین علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اس کو دہراتے جا رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی لفظ مجھ سے بھول نہ جائے۔ تو دوہری مشقت، ایک وحی کی بذات خود مشقت اور ایک اس قرآن کریم کو اپنے حافظے میں محفوظ کرنے کی مشقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل کرتے سورہ قیامہ کی، جس میں قیامت کے احوال بیان فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، این اس کے درمیان جب دیکھا کہ میرے پیارے محبوب کو مشقت ہو رہی ہے یاد کرنے میں، تو آپ کو تسلی دی کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے میرے محبوب تم اپنی زبان کو حرکت دینے کی تکلف نہ کرو،
کہ جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش کرو. تم اس فکر کو چھوڑ دو کہ یہ تمہیں بھول نہ جائے. اپنی زبان کو حرکت نہ دو. جلدی کرنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے حرکت نہ دو، بس سنتے رہو. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. یہ جو تمہارے ذہن پر ایک بوجھ ہے کہ میں کیسے یاد کروں گا، بعض اوقات ایک مرتبہ سورہ انعام کے بارے میں آتا ہے کہ پوری سورہ انعام، اتنی طویل سورت جو ایک پارے سے زیادہ کے پر مشتمل ہے، اکٹھی نازل ہوئی تھی. روایات میں آتا ہے کہ 40,000 فرشتے لے کر آئے تھے وہ سورہ انعام، پوری کی پوری اکٹھی. تو آپ کو اگر یاد کرنے کا بھی مسئلہ ہوتا تو ادھر وہ وحی کے نزول کی شدت ہے اور ادھر اتنی بڑی سورت کو یاد کرنے کی شدت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تم اپنی زبان کو حرکت دے کر جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہماری ذمہ داری ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ اس قرآن کو تمہارے سینہ اقدس میں محفوظ کر لینا. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تمہیں کسی حافظ اور قاری سے حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تمہیں خود دہرانے کی ضرورت. ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ، یعنی اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم تمہارے سینے میں اس کو محفوظ کر دیں گے. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ہم تمہارے سامنے تلاوت کروائیں گے اپنے محبوب فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے. قرآن یعنی وہ تمہیں پڑھ کر سنائیں گے، اور پڑھ کر اس طرح سنائیں گے جیسے کہ ہم چاہتے ہیں. ان علینا جمعہ، یعنی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کریں گے اور تمہارے سامنے پڑھوائیں گے جبرائیل سے اس طرح جیسے ہم چاہتے ہیں. پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھوا دیں، ہم پڑھ دیں یعنی ہمارا فرشتہ پڑھ دے. فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو دل میں آپ کے محفوظ تو ہم نے کر دیا، آپ اس کو بھولنے والے نہیں ہیں. آپ کے اوپر کبھی نسیان اس قرآن کریم کا طاری نہیں ہوگا کہ آپ بھول جائیں کہ ہم نے کیا نازل کیا تھا. اس کی ذمہ داری تو ہم نے لے لی کہ آپ کے سینہ اقدس میں وہ قرآن محفوظ ہو جائے گا، اور ہم نے پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کے سامنے بتا دیا جبریل امین کے ذریعے. جب ہم نے پڑھنے کا طریقہ بتا دیا تو پھر فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جس طریقے سے جبریل امین نے تمہارے سامنے پڑھا تھا اسی طریقے کا اتباع تم بھی کرو. قرآن کریم کو تو اسی طرح پڑھو جس طرح تمہارے سامنے جبریل امین نے پڑھا تھا. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ایک فکر آپ کو اور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم بے شک محفوظ ہو گیا، پڑھنے کا طریقہ بھی آ گیا، لیکن اس کے معارف، اس کے حقائق، اس کے انوار، اس کے معانی، اس کے مفاہیم، اس کے بارے میں تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ بھئی اس کو کس طرح سمجھوں گا، کیونکہ تھا تو عربی میں اور عربی آپ کی زبان بھی تھی، لیکن قرآن کریم کی تعبیرات، اس کے اسالیب ایسے ہیں کہ ہر ایک بعض اوقات ہر ایک آدمی کے بس میں نہیں آتا کہ اس کے دقائق پر، اس کی گہرائیوں پر انسان نگاہ کرے. لہذا یہ بھی تسلی دے دی کہ اس فکر کی بھی ضرورت نہیں. ان علینا بیانہ، اس قرآن کی تفسیر کر دینا بھی تمہارے سامنے ہماری ذمہ داری. تو ہمیں تمہارے بار بار تو یہ تسلی دی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس تسلی میں کئی جو ہمارے لیے سبق ہیں وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لے لی کہ تمہارے سینے میں ذمہ لے لیا، حضور کو یاد کرے نبی، اور آئندہ قیامت تک اس قرآن کو محفوظ رکھنا، تحریف سے محفوظ رکھنا، اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی۔ تو جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں قرآن کریم اور حفظ کرتے ہیں تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی بچہ پڑھتا تو ہے نہیں اور اس کے معنی نہیں سمجھتا، طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ؟ ارے اتنا بڑا فائدہ ہے کہ جو ذمہ داری میرے پروردگار نے لی تھی قرآن کی حفاظت کی، وہ 10 سال کے بچوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادا کروائی۔ اس طرح ادا کروائی کہ آج اگر روئے زمین سے قرآن کریم کے سارے نسخے خدا نہ خواستہ کوئی شخص غائب بھی کر دے، الحمدللہ قرآن غائب نہیں ہوگا۔ 10 سال اور 12 سال کے بچے جو ہیں وہ لکھوا دیں گے اول سے لے کے آخر تک۔ ان بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ایک اگر بچے کو ہم حفظ کرا رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس بچے کو اس سعادت دے رہے ہیں کہ اللہ میاں کا کام اس سے لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی ذمہ داری لی۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم پڑھیں گے، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے گا۔ جب فرشتہ پڑھے گا تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جس طرح میرے فرشتے نے پڑھا اسی طرح تم بھی پڑھنا۔ یعنی یہ بات نہیں ہے کہ بس حروف تم نے ادا کر لیے کسی نہ کسی طرح، بلکہ ایک ایک حرف کو ادا کرنے کے لیے ہم نے جبرائیل کو حکم دیا تھا، وہ ہمارے حکم کے مطابق پڑھ رہا تھا، اس کے ایک ایک حرف کی ادائیگی جس طرح کر رہا تھا اسی طرح ادائیگی کرنا آپ کی ذمہ داری۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قرآن کا صرف بات صرف اتنی نہیں ہے کہ آدمی قرآن کو سمجھے اور پھر اس کے بعد عمل کرے، وہ تو ہے ہی اصل مقصود، لیکن اس کا پڑھ لینا اور اس طرح پڑھ لینا جس طرح جبریل امین نے پڑھا تھا، اور اس طرح پڑھ لینا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا، یہ بھی ہر مومن کا فرض کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ صرف عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جب قرآن پڑھے تو اس طرح پڑھے جس طرح جبریل امین نے پڑھا، اس طرح پڑھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس طرح پڑھے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے پڑھا، اور تواتر کے ساتھ وہ سند ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ، اور اس کے لیے امت نے اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جو عجیب و غریب علم ایجاد کیا، دنیا بھر میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ وہ علم کیا ہے؟ تجوید کا علم۔ تجوید کا علم جس میں بتا دیا کون سا حرف کہاں سے نکلے گا، کن صفات کے ساتھ نکلے گا، کون سی صفات لازمی ہیں اور کون سی صفات محسنہ ہے، یعنی اچھا ہے کہ وہ بھی حاصل ہو جائے، نہ ہو چلو تو قرات کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ تو وہ علم تجوید جو ہے، یہ میں یہ کہتا ہوں دنیا کی کوئی قوم، کوئی زبان، کوئی ملت، کوئی مذہب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا۔ آپ نے کسی زبان کے بارے میں سنا ہے کہ اس میں یہ ایک علم بتایا گیا ہو کہ اس حرف کی زبان سے نکالنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ یہاں تجوید میں کچھ 29 حروف ہے نا، 29 حروف، ان میں سے ہر حرف کو کہاں سے نکالا جائے گا، کس طرح نکالا جائے گا، کس طرح ادا کیا جائے گا، اس کو مدون کر دیا اس علم نے۔ تو آپ نے کبھی سنا، اب انگریزی اتنی بڑی زبردست زبان ہے، تو اس میں کوئی علم ایسا ہو جو یہ بتائے
کہ جب بی کہاں سے نکلے گا اور سی کہاں سے نکلے گا اور ڈی کہاں سے نکلے گا اور ٹی کہاں سے نکلے گا؟ کوئی ایسا علم ہے؟ یہاں تک کہ امریکی لہجہ اور ہے، برطانوی لہجہ اور ہے، برطانوی لوگ اور کسی اور طرح نکالتے ہیں، اور فرانسیسی لوگ جب نکالتے ہیں تو را جو ہے نا آ، اس کو غین بنا کے پڑھتے ہیں. تو اتنا تفاوت بھی ہے اور اس کا کوئی قاعدہ بھی مقرر نہیں کہ بھئی یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا یہ ٹھیک پڑھ رہا ہے، کسی زبان میں نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو محفوظ فرمانے کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جنہوں نے ایک ایک حرف کی گہرائی تک جا کر اس کی تمام مخارج بتا دیے، صفات بتا دی اور اس کی مشق کرا دی. تو میں اس سے جو سبق مل رہا ہے، جو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ قرآن کریم کو پڑھنا تو بہت بڑا ثواب ہے ہی، لیکن اس قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اس طرح پڑھنا جس طرح جبریل امین نے پڑھا، یہ بھی ہر مسلمان کا فرض عین ہے. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں اور غلط پڑھیں، جو حروف بعض اوقات بعض حروف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو غلط ادا کیا جائے تو اس کے نتیجے میں قرآن کے معنی ہی بدل جاتے ہیں، بالکل الٹ جاتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے کہ جب قرآن پڑھے تو سیکھ لے، اس کو تجوید کو سیکھ لے. اور وہ کوئی بہت لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے. 29 حروف ہیں، 29 حروف. اگر آدمی یہ طے کر لے کہ ہر روز ایک حرف کی ادائیگی کا طریقہ سیکھوں گا کسی قاری صاحب سے، تو 29 دن میں اس کا یہ فریضہ ادا ہو جائے گا. لیکن اس قدر غفلت ہے، اس قدر غفلت ہے. اول تو تلاوت قرآن ہی کی چھوٹی ہوئی ہے. کبھی مسلمان ممکن نہیں تھا کہ صبح کو بیدار ہو اور قرآن کریم کی تلاوت کیے بغیر وہ کوئی اور کام میں لگ جائے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت سے ہی غفلت ہے. اور پھر قرآن کریم کی تلاوت سے اگر کوئی کرتا بھی ہے تو جس طرح کرنا چاہیے اس طرح نہیں کرتا، غلط پڑھتا ہے. تو اس لیے میری گزارش یہ سبق، یہ آیت یہ سبق دے رہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے قرآن کریم کی تلاوت کو صحیح کرے. اور یہ جو مدرسے ہیں یہی خدمت انجام دیتے ہیں. اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہم ان لوگوں کی تو بڑی تعظیم کرتے ہیں کہ جو حدیث پڑھاتے ہیں، جو فقہ پڑھاتے ہیں، لیکن جس شخص نے اپنی زندگی قرآن کریم کی خدمت کے لیے، لوگوں کو قرآن کریم پڑھنا سکھانے کے لیے، قرآن کریم حفظ کرانے کے لیے اور ان کا قرآن کریم تجوید کے اعتبار سے درست کرانے کے لیے جس نے اپنی زندگی کھپا رکھی ہے، اس کی تعظیم کیوں نہیں کی جاتی؟ وہ تو اور زیادہ تعظیم کا مستحق ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا عظیم فریضہ انجام دے رہا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تو دوسرا سبق اس سے یہ قرآن کریم کی تلاوت، اور تلاوت بھی صحیح طرح. اگر ایک مسلمان صبح کو اٹھ کے قرآن کریم کی، میں کہتا ہوں ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرے. پہلے زمانے میں 7 منزلیں لکھی ہوئی ہے قرآن مجید میں، تو ہوتا یہ تھا کہ ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے لوگ. اس کے بعد پارے تک آ گئے، بھئی 30 پارے ہیں، چلو روزانہ ایک پارہ پڑھ لو تو ایک مہینے کے اندر ایک پارہ پورا ہو گیا. اس کے بعد عقل ترین بات یہ تھی کہ ایک پارہ پڑھا جاتا. لیکن میں آج نیچے اتر کر کہتا ہوں کہ بھئی پارہ پڑھ لو، آدھا پارہ پڑھ لو، ایک رکوع پڑھ لو، لیکن یہ طے کر لو کہ جب تک قرآن کریم کی کچھ تلاوت نہیں کر لوں گا اس وقت تک دنیا کے کسی کام میں نہیں لگوں گا. پھر دیکھو تمہارا دن کیسا گزرتا ہے، پھر دیکھو قرآن کریم کے کیا انوار و برکات تمہاری زندگی میں آتے ہیں. تو یہ دوسرا سبب.
تیسرا جو اہم سبق اس میں آ رہا ہے، بڑا آج کل کے حالات کے لحاظ سے میں اس کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعد میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کی تفسیر بھی آپ کو سکھائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی قرآن عربی میں اترا، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب، آپ کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اس کے کیا معنی ہے اس لفظ کے، اور اس لفظ کے مفہوم سے کیا آپ واقف نہیں تھے؟ سب جانتے تھے، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ صرف ترجمہ سمجھ لینے سے اس کے تمام حقائق و معارف اور اس کے جو احکام مستنبط ہو رہے ہیں وہ صرف ترجمے سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، وہ باقاعدہ وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ، کہ آپ نے ہم سے سیکھے، قرآن کریم کی یہ تفسیر ہم سے سیکھی، ان علینا بیانہ، ہماری ذمہ داری تھی، اور پھر آپ کو ذمہ داری یہ دی گئی کہ دوسروں کو بھی سکھائیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کا صرف ترجمہ پڑھ لینے سے کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ اب میں مجتہد مطلق ہو گیا ہوں اور اب مجھے نہ کسی تفسیر کی ضرورت ہے، نہ احادیث کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور نہ مفسرین کے کلام کی ضرورت ہے، میں خود اپنے ترجمے کو سمجھ کر میں جو سمجھوں گا، جو میری سمجھ میں آئے گا وہی قرآن کی تفسیر ہوگی۔ یہ آج ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ساری زندگی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں سیکھا، جنہوں نے قرآن کریم کو کسی استاد سے نہیں پڑھا، ساری عمر سرکاری ملازمت کرتے رہے، ریٹائر ہونے کے بعد اچانک تفسیر قرآن لکھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی اب میں قرآن کی تفسیر لکھوں گا۔ بھئی تم نے کوئی عربی جانتے ہو کہ نہیں؟ عربی کی ضرورت نہیں ہے، اردو میں ترجمہ چھپے ہوئے ہیں اور انگریزی میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس سے ہم خود معنی نکال لیں گے اور اس سے خود کریں گے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ اجتہاد کے منصب پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو مولوی ملا جو پڑھاتا رہا ہے، یہ تو لوگوں کو اس نے مقید کر دیا، محدود کر دیا، اور اب ہم آئے ہیں اس ماڈرن تفسیر کے ساتھ کہ جو آج کے ماڈرن انسان کی ضروریات کو سمجھے اور اس کے مطابق قرآن کی تفسیر کرے۔ ایک نہیں دسیوں لوگ جو ہیں وہ یہ دعوے کر رہے ہیں، اور جن کی خواہشات نفس کی ان میں تکمیل ہوتی ہے ان کی تفسیر میں، وہ ان کے دیوانے ہیں کہ بھئی یہ جو تفسیر کر رہا ہے یہ جو ماڈرن دور کے لحاظ سے بڑی شاندار ہے اور اس میں بڑی سہولت ہے، اور مولوی ملاؤں نے تو دین کو محدود کر کے ایک دائرے کے اندر محدود کر دیا ہے، ہر چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں، ہر چیز کو ناجائز کہہ دیتے ہیں، کسی کو مکروہ کہہ دیا، کسی کو حرام کہہ دیا۔ اب یہ آئے ہیں مفسر اعظم کہ جو قرآن کو آج سمجھے ہیں، 1400 سال میں نہیں سمجھا گیا، یہ نئے سمجھے ہیں اور ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس قسم کے نعرے ہر دور میں ہوئے ہیں۔ یہ ابھی آپ نے جو صحیح بخاری کی آخری باب پڑھا ہے نا، کتاب التوحید، اس کا ایک نام ہے کتاب الرد علی الجہمیہ، اس میں آپ نے پڑھا ہوگا معتزلہ کا رد ہے، جہمیہ کا رد ہے، کرامیہ کا رد ہے، قدریہ کا رد ہے، جبریہ کا رد ہے۔ جتنے یہ بڑے بڑے فرقے پیدا ہوئے تھے، ان کا طوطی بولتا تھا اپنے زمانے میں، اور لوگ دیوانے تھے، یہ عقل کی بات کرتے ہیں، اور باقی جو ہیں جو سلف صالحین کے طریقے پر چلے آ رہے تھے وہ کہتے جی یہ مولوی ملا ہے، ان کو عقل نہیں، ان کو سمجھ نہیں، یہ قرآن کی عقلی تعویل نہیں کرتے، عقلی معنی نہیں بیان کرتے، یہ عقل سے دور ہے۔ ہم لائے ہیں عقل کی،
باتیں، وہ یہ فرقے تھے، اور ان کا طوطی بولتا تھا، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور وہ لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ڈھاتی تھی، جو ان کی بات نہیں مانتا تھا اس پر کوڑے برساتی تھی۔ لیکن آج کئی نام سنتے ہو آپ؟ کسی کو ذرا پوچھو کسی سے، جانتے ہو معتزلہ کیا تھے؟ کسی کے ذہن میں اس کا نام ہے؟ جہمیہ کیا تھے؟ کرامیہ کیا تھے؟ اور جبریہ اور قدریہ کیا تھے؟ اور تو اور بہت سے ہمارے طالب علموں کو بھی نہیں پتا ہوگا، جب تک دور حدیث نہیں پہنچتے یا علم کلام تک نہیں پہنچتے تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ وہ نظریات سارے تاریخ کے اوراق میں دفن ہو گئے، نہ آج کوئی معتزلہ ملتا ہے، نہ جہمیہ ملتا ہے، نہ کرامیہ ملتا ہے، نہ معتزلہ ملتا ہے۔ یہ آج جو لوگ قرآن کریم کی تفسیر اپنی عقل کی بنیاد پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی کے بغیر جو یہ تفسیریں کر رہے ہیں، جن کا ڈنکا بج رہا ہے بعض لوگوں کے اندر، الحمدللہ جمہور امت میں نہیں، لیکن بہت سے نوجوان، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بھائی اس میں ہماری خواہشات کی تسکین ہو رہی ہے، لہذا ان کے پیچھے چلتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں لوگ ڈنکا بج رہا ہے، جس کو سنا جی وہ بڑے مؤثر تحریریں ہیں، بڑی مؤثر تقریریں ہیں، لوگ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ ایسے بہت سے مفسرین آئے ہیں، ایسے بہت سے نئے متجددین آئے ہیں، تاریخ ہماری بھری ہوئی ہے، لیکن کچھ عرصے تک ان کا ڈنکا بجتا ہے، پھر وہ ایسے غائب ہوتے ہیں صفحہ ہستی سے کہ ان کا نام صرف تاریخ میں محفوظ رہ جاتا ہے۔ اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فیمکث فی الارض۔ یہ جھاگ جو ہے نا، یہ جھاگ تو قرآن کہتا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، وہی چیز باقی رہتی ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہو، فیمکث فی الارض، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے باقی رہتی ہے۔ لہذا 1400 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے، کتنے فرقے آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی باقی رہا تو ما انا علیہ واصحابی، یعنی نبی کریم سرور دو عالم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اور یہ ایک آزمائش بھی ہے کہ کون ہے جو میرے پیغمبر اور اس پیغمبر کے اصحاب کے پیچھے چلتا ہے، اور کون ہے جو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ یہ آزمائش ہے، اس آزمائش میں ہم لوگ ابھی پورے نہیں اتر رہے، اس کی وجہ سے ہر جگہ ہماری پٹائی ہو رہی، ہر جگہ ہماری پٹائی ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو سینے سے اس طرح لگایا ہوتا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے لگایا تھا، تو پھر یہ کیا اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ معاذ اللہ جھوٹا تھا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، یا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کیا یہ جھوٹا تھا؟ والعیاذ باللہ، یہ حق تھا، حق ہے، حق رہے گا۔ دین اپنی جگہ غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن ہم مغلوب ہو جاتے ہیں، دین کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں، سنت کو چھوڑ کر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پیغام ہے جو یہ آیات دے رہے ہیں، ثم ان علینا بیانہ، بات وہی سمجھو جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھائی گئی، جو آپ نے صحابہ کو سمجھائی، صحابہ نے تابعین کو سمجھائی، تابعین نے تابعین کو سمجھائی، اور اس کے بعد آج تک اسی متوارث سلسلے سے چلی آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، یہ 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو، اعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ قرآن کے 3 حقوق ہیں، ایک اس کی تلاوت، ایک اس کو سمجھنا، ایک اس کو اس پر عمل کرنا، اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا۔ تو جو شخص پہلی سیڑھی نہیں چڑھتا، اس کو دوسری سیڑھیوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔
لہذا تلاوت کو، قرآن کریم کی تلاوت کو اور درست کرنے کو الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، قاری صاحبان موجود ہیں، ان ساتھ ایک مہینہ بیٹھ کے مشق کر لو تو کم از کم یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، اور اپنی زندگی میں تلاوت قرآن کو ایک لازمی حصہ بناؤ، اس کے بغیر کوئی کام نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ قرآن کی وہی تفسیر معتبر ہے جو رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے صحابہ کرام اور جمہور سلف کے ذریعے پہنچی ہے، لہذا قرآن کا ترجمہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھو تو کوئی مستند تفسیر سامنے رکھ کر پڑھو تاکہ اس کا صحیح مطلب سمجھ میں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو قرآن کریم کے یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی، مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ جو طلبہ دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں وہ، اور شاید بعض اساتذہ کرام بھی اور دوسرے حضرات جو موجود ہیں وہ بھی، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو حدیث کی مرویات کی اجازت دوں، تو میں اگرچہ اس کا اہل نہیں ہوں لیکن تعمیل حکم کے لیے اور تحصیل سعادت کے لیے میں اپنی تمام طلبہ ہیں دور حدیث کے اور اساتذہ کرام اور دوسرے علماء کرام جو اس کے خواہش مند ہوں، ان سب کو اپنی تمام مرویات کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے۔ میں گزارش کروں گا حضرت مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب مدظ اللہ سے کہ یہ ایک تحفہ ہے، شیلڈ ہے جناب مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ کے لیے، وہ ان کو پیش فرمائے، اور اس سے متصل انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے نفیر غیب جو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے، مولانا تنویر الحق تھانوی صاحب اس کے کچھ اشعار پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا ہے۔ اور آپ ہی پھر شکریہ ادا کر لیں، دعا۔ کیا خیال ہے نماز بس پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ آپ فرما رہے ہیں تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا جی، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ فرمایا کہ یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار ہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تعدم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگی،
जिन्नो इंसो हूरो मलाइक अर्शो कुर्सी चरखो ज़मी कौनो मकाम लाइक सजदा कौनो मकाम लाइक सजदा तेरे सिवा ए नूरे मुबी कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं है कोई नहीं अब तो रहे बस तादम आखिर बिर्द ज़बां है मेरे इलाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये सुन लीजिए, ये सबसे अहम बंद है जो इसका गोया हासिल है पूरे कलाम का। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। नफ्सो शैतान दोनों ने मिलकर हाय किया है मुझको तबाह। और ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर, ऐ मेरे मौला मेरी मदद कर। चाहता हूँ मैं तेरी पनाह, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह, चाहता हूँ मैं तेरी पनाह। मुझसा खल्क में कोई नहीं गो बदकिरदारो नामसिया। और तू भी मगर गफ्फार है या रब, तू भी मगर गफ्फार है या रब। बख्श दे मेरे सारे गुनाह, तू भी मगर गफ्फार है या रब। बख्श दे मेरे सारे गुनाह। और अब तो रहे बस तादम आखिर विर्द ज़बां ऐ मेरे इलाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। बेटे ये इसनाद है, मैं नाम पुकारता हूँ, हजरत को पेश करते हैं। मोहम्मद शफीक बिन अब्दुल वाहिद, मुबश्शिर उमर बिन मोहम्मद उमर, यहाँ से बीच में से रास्ता बना लो। दानिश रशीद बिन अब्दुल रशीद, बेटा जल्दी जल्दी आ। मोहम्मद याहिया बिन अब्दुल रहमान, मुत्तीउर रहमान बिन मोहम्मद अब्दुल्ला, ज़ीशान अनवर बिन अनवर देव, आबिदुल्ला बिन सैयद वजीर, आसिफ अहमद बिन गुलजारुद्दीन, सैयद मोहम्मद आबिद बिन सैयद अली अहमद, मोहम्मद इदरीस बिन सादुल्लाह, मोहम्मद सलमान बिन मोहम्मद हसन खान। इसकी लिस्ट है। सादे कराम एक एक करके तशरीफ ले आए, तो ये उनके लिए आगे आ जाओ। तबशीर आप आगे जो ना आगे आ जाओ, एक थैला आगे कर देना, ये थैला आगे बढ़ा दो बेटे। और सादे कराम सबसे गुजारिश है एक एक करके एक तरफ से तशरीफ ले आए।
طرف سے آتے جائیں، ایک اس طرف سے. بیٹے راستہ بنا دو تھوڑا سا، آئیے نکلتے جائیں گے. بیٹا راستہ دو. طلبا کو بھی بلانا. ان کی تبدیلی ممکن ہے بعد میں. یہ سامع بھی ہیں مولانا تنویر صاحب کے، سامع بھی ہیں مولانا تنویر صاحب کے، یہ راوی روزانہ کا دور کا معمول مولانا. آئیے آپ یار، ہاتھ پکڑنا آپ کی. آگے کرو، ٹھہرے آگے کرو، ٹھہرے آگے. دعا سے متصل اذان ہوگی اور اذان کے 5 منٹ کے بعد جماعت ہوگی انشاءاللہ. نماز اندر ہی ہوگی، نماز اندر ہال میں ہوگی، اور اس کے لیے آپ حضرات اندر تشریف لیں، اور اذان ہوگی، اور اذان کے بعد انشاءاللہ 5 منٹ میں وہ میری رائے یہ ہے کہ یہیں پر نماز ادا کر لی جائے. آپ صفیں بنا لیں، اذان ہو رہی ہے، صرف ہے. ہاں میں دعا کرا رہا ہوں. بس اب آپ حضرات یہ مسافہ وغیرہ نہ کریں بھائی، یہ نہ کریں، دعا کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا. ہاں جی ہم محمد مبارک وسلم. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ آج کی ہماری نشست کو قبول فرما. حضرت مفتی صاحب نے جتنا بھی وقت ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان کی سعادتیں عطا فرما. اللہ تعالیٰ حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع میں ہمارے جتنے بھی دوست احباب نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، وقت نہیں ہے سب کے نام لینے کا. اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. جس نے اس پروگرام میں تعاون فرمایا، مالی طور پر کھانے کے انتظامات کیے، ہمارے دوستوں نے، احباب نے، اللہ تعالیٰ سب کو سعادت دارین عطا فرما. اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما. اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں اسلام کا نظام قائم فرما. اور اے اللہ دینی مدارس کی علماء اور طلبہ کی سب کی حفاظت فرما.